اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، یہ آج کا وہ اہم بیان ہے جو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بیان صرف ایسے ہی دے دیا گیا یا اس کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے؟ اس کے پیچھے جو کہانی چھپی ہے اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ یا بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تو آ گیا، لیکن کیا واقعی اس کے پیچھے مسلم ملکوں کے اتحاد کی کوئی کہانی چھپی ہے؟ اور خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اصل میں یہی وہ باگر بلا ہے جو کہ مسلم دنیا پر ٹوٹ پڑا ہے، اور مسلم دنیا جو ہے آنکھیں بند کیے کبوتر کی طرح انتظار کر رہی تھی۔ کل ہونے والے اجلاس کے بعد سے امریکہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک طرف 51 اسٹیٹس ہیں جو کہ مسلم اسٹیٹس ہیں، اور ایک طرف اسرائیل ہے۔ اب اس معاملے کو لے کر کہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا یا جو ہے امریکہ جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، اگر آپ اس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سچ بول رہے ہیں تو ضرور رہیں۔ مجھے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی اور غلط فہمی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کا ہی ناجائز بچہ ہے، جس کو پرورش کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری قوت صرف کی ہوئی ہے، اور اس نے مڈل ایسٹ کے اندر اس کو پروان چڑھا کر ایک بدماش کی طرح پالا ہوا ہے۔ اور یہی کچھ قطر کے ساتھ کیا، اپنا 10,000 فوجی قطر کے خرچے پر قطر میں رکھا ہوا ہے، اپنے تمام ریڈارز قطر میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے جہاز قطر میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اسرائیل کے جہاز آئے، میزائل پھینک کر گئے دوحہ میں، تو ایک ریڈار نے بھی کام نہیں کیا، ایک میزائل نہیں چلا، ایک انٹرسیپٹر جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی رضامندی کے ساتھ ہوا۔ اب ایک مگرمچھ کے آنسو ہیں جو وہ بہائے جا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا نہیں تھا۔ آج امریکن کچھ اخبارات نے اس خبر کی تردید بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 5 گھنٹے پہلے جو ہے، یا اس طرح کا انہوں کو ٹائم فریم دیا ہے کہ اس میں بتایا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم قطر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ وہاں پر حماس کے لوگوں کے ساتھ جو میٹنگ طے تھی وہ امریکنز کی تھی، اور اگر امریکہ کو نہ بتایا جاتا، یہ 5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے، میرا حال 50 گھنٹے شاید کچھ اس طرح کا ہے، 2-2.5 دن کا فرق ہے، اس میں اگر نہ بتایا جاتا تو امریکنز کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس لیے اسرائیل نے نہ صرف جو ہے امریکہ کو بتایا، بلکہ اس ٹائم کے اندر آپ نکال لیجیے، آپ اکثر جہازوں کے اوپر کرتے رہتے ہیں، کوئی امریکن پلین مڈل ایسٹ کی فضا میں نہیں تھا۔ اور یہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل سے جہازوں نے آنا ہے، میزائل گرانے ہیں اور گرا کر چلے جانا ہے۔ دیکھیں، جو امن مذاکرات ہونے تھے، جو امن مذاکرات سے کوئی ایسا پہلو نکلتا جس سے غزہ کے لوگوں پر چھائی اور ٹوٹی ہوئی قیامت جو ہے اس میں کچھ کمی آتی، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے امریکہ نے چال چلی، اسرائیل کو آگے کیا۔ اسرائیل نے حماس کے لیڈران کا نام لے کر حملہ کیا، اور وہ حملہ جو ہے وہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ آج مذاکرات کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ کل ہم نے جو اسلامی ممالک کی میٹنگز دیکھی، اس میں بھی یہ بات کہی گئی اور ببانگ دوحل کہی گئی کہ ان مذاکرات کو جو دوحہ قطر میں ہونے تھے ان کو سبوتاج کرنے کے لیے ہی یہ سارا پلان تھا، اور اس پلان میں کسی حد تک امریکہ جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اب اسلامی ممالک کا فرض بنتا ہے کہ جس اتحاد کا مظاہرہ انہوں نے ایک روز قبل کیا ہے، یعنی 15 سپتمبر کو، اسی اتحاد کے ساتھ، اسی یکجہتی کے ساتھ، اسی یگانگت کے ساتھ ان تمام باتوں کو جو فلور آف دا ہاؤس تمام لیڈران نے کہیں، سب نے اچھی بات کہی ہے۔ ترکی والوں نے کہا کہ ہماری دفاعی ٹیکنالوجی کو ایک ہونا چاہیے، پاکستان نے کہا، پاکستان کے وزیر اعظم نے تو آیت پڑھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو بہت سارے ممالک کے بہت سارے لیڈران نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک نہیں ہوں گے تو کل قطر کی باری تھی، پھر کبھی ایران کی باری ہوگی، کبھی پاکستان کی، کبھی ترکی کی، کسی ایک ملک کے لیے بھی نجات نہیں ہوگی اسرائیل کے ہاتھوں۔ اور اسرائیل اس پلان کو لے کر، گریٹر اسرائیل کے پلان کو لے کر چل رہا ہے۔ نیتن یاہو دوسرا نریندر مودی ہے، ان کی جارحانہ پالیسی جاری رہے گی، ان کو جنگ مئی جیسا جواب دینا ہی بنتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ بیان کہ آئندہ قطر پر حملہ نہیں ہوگا، یہ صرف دوبارہ کبوتر سے جو جاگ پڑا ہے اور جس کا خدشہ ہے کہ یہ جلد عقاب بن جائے گا یہ کبوتر،
اس کو کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں بند کرو، لمبی تان کر سونے کے کموڈ اور سونے کے دروازوں اور سونے کے کپوں میں چائے پیو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا حضور، کبھی رکا نہیں جائے گا۔ نتنیاہو کے ارادے، نتنیاہو کے بیانات اس بات کی کھلی عکاسی ہے کہ امریکہ ایک طرف سٹک کا استعمال کرتا ہے اور دوسری طرف وہ کیرٹ کا استعمال کرتا ہے، کبھی گاجر دکھاتا ہے، کبھی چھڑی مارتا ہے۔ تو یہ امریکہ کے بیان پر نہ مسلم دنیا کو اعتماد کرنا چاہیے، کم از کم مجھے تو اعتماد نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا عامر بھائی، جو میٹنگ ہوئی کل کی اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ مستقبل میں بڑا اہم ثابت ہوگا؟ دیکھیں، دنیا جو ہے پہلے سرحدوں میں بٹی تھی، اب دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی شکل میں گئی، اور اس میں آپ کے اتحاد ہونا آپ کے ساتھ دوسرے ملکوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے جنگ مئی جیتی ہے تو ہمارے ساتھ چین کھڑا تھا، اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ قطر پر حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، پھر اگر کوئی اور ملک کام کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیٹو بنی ہے، کوئی G20 بن گئی ہے، کوئی شنگھائی تعاون تنظیم بن گئی ہے۔ تو یہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بٹے ہوئے ہیں اب بھی لوگ۔ مسلم دنیا جو ہے اس کو ایک ہونا چاہیے۔ صحیح کہا طیب اردوان نے کہ ایک نیٹو کی طرز پر جو ہے ایک الائنس بننا چاہیے، اور میں پچھلے 5-6 دن سے اس پر میرے 3 سے 4 ولاگ کر چکا ہوں، اور میں نے آپ کے ساتھ بھی ایک ولاگ کیا تھا، ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ یہ نیٹو کا سلوگن ہے جی، اسی سلوگن کو لے کر مسلمان ملکوں کے ایک ہونا چاہیے۔ تمام تفرقے بازی، تمام فرقہ بندی، تمام مذہبی، معاشرتی، سرحدی اختلافات جو ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور ختم کر ایک جان ہو کر ایک بن کر سوچنا چاہیے۔ جو علامہ اقبال صاحب فرما گئے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ کے کاشغر میں کب پورا کر دوں، وہ فرما گئے، ہمیں بھی اس پر عمل درآمد کرنا۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلم دنیا کے اتحاد پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اچھا عامر بھائی، جو میٹنگ ہوئی کل کی اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ مستقبل میں بڑا اہم ثابت ہوگا؟ اور یہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل سے جہازوں نے آنا ہے، میزائل گرانے ہیں اور گرا کر چلے جانا ہے۔ دیکھیں، جو امن مذاکرات ہونے تھے، جو امن مذاکرات سے کوئی ایسا پہلو نکلتا جس سے غزہ کے لوگوں پر چھائی اور ٹوٹی ہوئی قیامت جو ہے اس میں کچھ کمی آتی، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے امریکہ نے چال چلی، اسرائیل کو آگے کیا۔ اسرائیل نے حماس کے لیڈران کا نام لے کر حملہ کیا، اور وہ حملہ جو ہے وہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ آج مذاکرات کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔